انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں کا تذکرہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑی جانے والی اس جنگ کا ذکر سنا ہے جو 1960 اور 61 کے دوران لڑی گئی؟ اس جنگ کے متعلق کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ کون جیتا کون ہارا؟ یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، پہلے اس پاک افغان جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی اور پاکستان کو ایک خود مختار ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ اس مخالفت کی ہسٹری کی بات کریں تو اس کی بڑی وجہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ہونے والا وہ معاہدہ تھا جس کے مطابق ایک لائن کے ذریعے دونوں ملکوں میں ایک بارڈر قائم کیا گیا۔ یہ معاہدہ 1893 میں برٹش ڈپلومیٹ مارٹمر ڈیورنڈ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمان خان کے درمیان طے پایا اور اس کو ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے تو انگریز جاتے جاتے کشمیر اور آزاد ریاستوں کے تنازعات کے ساتھ یہ ڈیورنڈ لائن والا مسئلہ بھی وراثت میں چھوڑ گئے۔ افغانستان کا یہ ماننا تھا کہ ڈیورنڈ لائن والا معاہدہ برٹش اور افغانستان کے درمیان طے پایا تھا اور اب انگریز چلے گئے ہیں تو ڈیورنڈ لائن اور اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ 1947 میں جب انگریز انڈیا سے گئے تو اس وقت افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ تھا اور اس کہانی کا مین کردار اس کا ملٹری کمانڈر محمد داؤد خان تھا جو آگے چل کر افغانستان کا پرائم منسٹر بھی بنا۔ وہ بارڈر کے دونوں طرف بسنے والے پشتونوں کو ایک کرنے میں یقین رکھتا تھا اور ڈیورنڈ لائن کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پاکستانی صوبے NWFP کے علاقے تیرا اور رزمک میں در اندازی شروع کر دی۔ ان علاقوں میں افغانستان نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور فنڈنگ بھی کی تاکہ ان پاکستانی پشتونوں کی وفاداری تبدیل کروائی جا سکے۔ 1949 میں افغانستان نے ایک جرگے کے ذریعے پاک افغان بارڈر کو مسترد کر دیا اور پشتونستان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر پر جھڑپیں جاری تھی اور اسی دوران 1955 میں کابل میں پاکستانی ایمبیسی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کندہار اور جلال آباد میں بھی کونسولیٹس کو آگ لگا دی گئی۔ 1960 تک معاملات خطرناک حد تک آگے بڑھ چکے تھے۔ افغانستان کے PM داؤد خان نے افغان آرمی اور ٹینکس کو آرڈر دیا کہ وہ پاکستان کے بارڈر پر پوزیشن سنبھال لیں۔ پلان دراصل یہ تھا کہ افغانی فوجی پاکستانی قبائلیوں کا بھیس بدل کر پاکستان میں داخل ہوں گے اور پاکستانی پشتونوں کی سپورٹ حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد افغان آرمی دیر، مالاکنڈ، مومن اور مردان تک کے علاقے پر قبضہ کر لے گی۔ پلان کو عملی جامہ پہنایا گیا اور 1961 میں 5000 افغانی فوجی باجوڑ ایجنسی کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ افغان فوجیوں نے کئی اہم پوسٹ پر قبضہ کر لیا جہاں سے وہ پاکستانی فوج کی مزاحمت کو بڑے اچھے سے کنٹرول کر سکتے تھے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے افغانی فوج کو دھچکا اس وقت لگا جب ان کی امیدوں کے برعکس زیادہ تر پاکستانی قبائل نے افغانستان کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف سے افغانی فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے افغانی فوج کی NWFP میں حرکت کافی حد تک متاثر ہوئی۔ اس موقع پر یہ جان لیں کہ ان دنوں پاکستان کی زیادہ تر فوج انڈو پاک بارڈرز پر ہی تعینات تھی۔ اس ایمرجنسی کی حالت میں فرنٹیئر کارپس کے انڈر ایک نیا یونٹ تشکیل دیا گیا جس کا نام باجوڑ اسکاؤٹس رکھا گیا۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ اگر ایئر فورس کی بات کریں تو پاکستان کو امریکہ سے 100 F-86 طیارے ابھی حال ہی میں ملے تھے اور افغانستان کے پاس بھی قریب 100 MiG-15 تھے جو روسی ٹیکنالوجی پر بنے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے افغانی حدود میں داخل ہو کر افغانی کمانڈر بادشاہ گل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جس سے افغانی فوج کو بھاری مالی اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح افغانی علاقے کنار میں نصب مشین گنز اور مارٹر نیسٹ کو بھی پاک ایئر فورس نے تباہ کر دیا۔ نئی انفینٹری کی تشکیل کے بعد پاکستان آرمی نے ایک بھرپور وار کیا اور افغانستان کے قبضے سے اہم پوزیشنز آزاد کروا لی۔ افغانی فوج نے واپسی کا راستہ پکڑنا چاہا مگر پاک آرمی ان کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ آخرکار افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان کے لیے یہ شکست کافی بھاری ثابت ہوئی۔ آنے والے وقت میں افغانستان وہ پہلے جیسا ملک نہ رہا اور پراکسی وارز کا شکار ہو گیا۔ آج افغانستان جس حال میں بھی ہے مگر ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کرنا آج بھی ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے جس سے پاکستان کو ہمیشہ خبردار رہنا ہوگا۔